بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو محمد عادل کا خلوص بھرا سلام۔ محترم عزیز دوستو، ہم آج اس ویڈیو میں بیت المقدس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیت المقدس ہمارے لیے اتنا مقدس شہر کیوں ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ یہ دیکھتے ہیں فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اس شہر سے ہماری اتنی عقیدت کیوں؟ ناظرین، فلسطین انبیاء کا مسکن رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نجات دی، جو کہ ان کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ اسی جگہ ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور واقعہ جس میں چیونٹی نے یہ کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اسی ملک کے ایک شہر اسقلان کی وادی میں جو ہے یہ وہیں پر ہوا تھا، جسے بعد میں وادی النمل کا نام دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہی دفن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہ اسی سرزمین کے لیے کہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا عظیم الشان معجزہ بھی اسی سرزمین سے متعلق ہے، اسی سرزمین پر ہوا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، فلسطین ہی میں یاجوج اور ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ اس سامعین، اسی شہر کو، اسی سرزمین کو نماز کی فرضیت ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز اسی شہر فلسطین کو حاصل ہے۔ بیت المقدس ہی کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہیں پر نماز کی۔ یہ معجزہ بھی اسی سرزمین پر ہوا جہاں سے آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وہ عظیم الشان مقام ہے جہاں سے آسمان اور زمین کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے منہ و سلوہ نکلتا تھا۔ یہ تابوت بھی اسی سرزمین میں بیت المقدس کے نیچے دفن ہے۔ اور یہودی اسے حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے غار کو کھود رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ 7 فٹ لمبی اور 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان، یہ چٹان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر اٹھ گئی، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھ کر دوبارہ اسے زمین پر لا کر جوڑ دیا۔ وہ چٹان آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے اور اس پر آج بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان موجود ہے۔ اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک نے اسی چٹان کے ارد گرد ایک سنہری گنبد والی عمارت کو تعمیر کیا، جسے قبۃ الصخرہ عربی میں کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے دی ڈوم آف راک بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شہیدوں کی سرزمین، اس مقدس سرزمین، اس انبیاء کی سرزمین اور اس بابرکت سرزمین کی معلومات نہ صرف حاصل کرنا ہے بلکہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب اور ثقافت میں شامل ہے اور ہمارے مذہب و ایمان کی بقا اور آبیاری کے لیے بے حد ضروری ہے۔